بعدی ابدا، ایک کاغذ قلم لے آؤ، میں کچھ لکھوا دوں تاکہ میرے بعد پھر تم کسی غلطی میں کسی گمراہی میں نہ پڑ جاؤ۔ تو حضرت عمر نے فوراً کہا، اس نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ۔ صحابہ کرام جمع ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لاؤ کاغذ قلم، لاؤ قلم دوات، جو اس زمانے کا تھا، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ جو نائے نائے ہیں وہ دوڑے ہیں قلم دوات کی طرف، عمر فاروق نے روک دیا، کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس تو آپ کی دی ہوئی اللہ کی کتاب کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا، یہ مجلس برخاست ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی البیت رجال، لوگ موجود تھے آقا علیہ السلام کے وصال سے قبل مقام پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدا، منگوایا کہ میں کچھ لکھ دوں۔ فقال بعضهم، ان میں سے بعضوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع، آقا علیہ السلام کی تکلیف کی شدت ہے۔ اب یہ حدیث واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ کسی ایک نے نہیں، اس چیز کا ادراک اور احساس کئی لوگوں نے کیا، اور کئیوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرما تو دیا مگر آپ شدت کی تکلیف میں ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، کوئی چیز لکھوانے بیٹھ جائیں گے تو تکلیف کی، مرض کی شدت ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، طب نازک پہ بوجھ ہوگا۔ قال بعضهم قد غلبہ الوجع، اب وہ بات جو سیدنا فاروق اعظم کی طرف، اتنی بات جس میں ہذیان کا تو ذکر ہی نہیں، جو منسوب تھی حدیث کی، اس روایت نے کہہ دیا کہ وہ سیدنا فاروق اعظم، ان کا ذکر نہیں ہے اس روایت میں، جو باقی موجود تھے ان میں سے بعضوں نے کہا کہ تکلیف کی شدت ہے، آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دی جائے۔ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا، اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، اس سے فیصلے کر لینا، آقا علیہ السلام کو اس حال میں تکلیف نہ دی جائے۔ فَلَمَّا اكْثَرُوا اللغو والاختلاف عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی گفتگو بڑھ گئی، آپس میں تکرار اختلاف بڑھ گیا، آواز اونچی ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قوموا، چلے جاؤ۔ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے۔ 3 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے حدیث کرتاس پہ، 55B، وہ آپ دیکھ لیں، بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے۔ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے، اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دی۔ ظاہر ہے، تو آپ کو پتہ ہے جاہل تو تھے، قرآن میں نہیں آتا کہ یہ جاہل ہیں لوگ جو آپ کو خیموں کے باہر پکار رہے ہیں، اے محمد باہر آؤ، ان کو چاہیے انتظار کریں۔ ہر طرح کے لوگ تھے اس وقت، سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں تھے، آہستہ آہستہ ہی لوگوں میں یعنی ایٹیکیٹس آئے ہیں، تو چند جو نوجوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جڑ کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا، یہ بہت بڑا ایک اعتراض ہے شیعوں کا۔ پہلے تو یہ بتائیں یہ روایت ٹھیک ہے؟ روایت تو ٹھیک، بالکل۔ اب اس میں کیا کہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہا کہ حضور کو تکلیف زیادہ، یار قرآن کافی ہے، اب ان کی نیت پر بھی حملہ کیوں کریں؟ انہوں نے کہ اتنی تکلیف میں حضور شفقت فرما رہے ہیں، دین تو پورا کر لیا، مکمل ہو گیا، ایسے اتر گئی ہیں، اس لیے کیا لکھوانے کی ضرورت ہے؟ یہ ان کا بھی عذر ہم مان سکتے ہیں کہ تکلیف، یہی لفظ کہنا کہ آپ کو تکلیف زیادہ ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، مگر علماء خود مانتے ہیں کہ دینا بہتر، جب آپ نے کہا تھا نا تو دینا ہی اچھا تھا۔ اس عذر میں اتنی جان ہے مولانا صاحب؟ جان کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ قرآن کافی ہے یا نہیں کافی۔ تو یہ تو بہت بڑا ایک جرم۔ پھر اگر اسی طرح ہوتا نا کہ انہوں نے کہا تھا دوسرے بھی ان کے ساتھ مل جاتے، راضی ہو جاتے، لمبا جھگڑا نہ کرتے، پھر بھی بات تھی۔ جب 2 پارٹیاں ہو گئی نا، ایک کہنے لگے جو حضور کہتے ہیں وہ کرو، ایک کہنے لگے جو عمر کہتا وہ، تو پھر اتنا جھگڑے کے شور بڑھ گیا، کاسر لغت ورتفت، شور بہت ہوا اور آوازیں بہت اونچی ہو گئی۔ پھر حضور نے جو فرمایا نا ما ينبغي عند نبی طلاق، کہ نبی کے سامنے یہ جھگڑا کرنے کا حق نہیں تھا، حکومت اٹھ جاؤ یہاں سے۔ اس سے بات ذرا خطرناک بن گئی، آپ نے کہا نبی کے ہوتے ہو تم نے یہ جھگڑا کیا، اور ہمارے لیے تو پریشانی کی بات ہے نا، ہم نے اب قرآن مجید میں آتا بھی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ جی بالکل۔ اب حضرت اسی سے چھڑانے کے لیے مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق میں یہ راستہ اختیار کیا کہ اس حدیث کا انکار کر لیا جائے کہ اتنا اہم واقعہ مگر صرف ابن عباس بیان کرتے ہیں، وہ چھوٹی عمر کے تھے، کسی اور نے یہ بیان کیا، اس طرح کے کرینے بنا کر نہ انہیں چاہ کے جان چھڑا دیں، مگر یہ دیوبند اور اہل حدیث سب اٹھ کھڑے ہوئے بریلی ایک صحیح حدیث کا تم انکار کرتے ہو۔ اس نے کہا صحیح ہے تو پھر حضرت عمر کو بری کرو،
کسی عدالت میں لے جاؤ کیس یہ کہ آخری وقت پیغمبر خاص ظاہر کرتا، اور خاص بھی اتنی مبارک کہ اگر تم ایسا کرو گے تمہیں جھگڑے نہیں ہوں گے، اختلاف نہیں ہوں گے۔ تو جب ابن عباس رضی نے یہ مجاہد بیان کی تو بڑا روئے۔ جب پوچھا نا آج کون سا دن ہے، لوگوں نے کہا جمعرات، تو اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر کر نا جو پلاٹ میں کنکریاں تھی وہ بھی چرن، تو انہوں نے کہا جمعرات کے نام پر، انہوں نے کہا یہی منحوس دن تھا جس میں حضور نے یہ کہا، تو لوگوں نے شور کر دیا، اور اس شور کی وجہ سے آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی، تو لکھنے میں روڈا اٹکا دیا۔ اور یہ جو کچھ اب تم بھوت رہے ہو نا، جنگ جمل اور سفینی، سارا اس کا بدلہ ہے۔ اگر اس وقت تم لکھنے دیتے تو یہ حال تمہارا کیوں ہوتا؟ اب ہم کیا کریں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بھائی یہی کہیں گے کہ اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا، کام برا ہوا، یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ہم کہنا کہ حضور غلط کہہ رہے تھے لکھوانے کا ارادہ، آپ جھوٹے تھے، عمر سچا تھا، تو پھر یہ تو نبی پاک کے خلاف نہیں، کہیں گے آپ کا ارادہ ٹھیک تھا، مگر ہماری بدقسمتی